پر من حیث الامہ لازم ہے کہ وہ اس دین کو پوری دنیا میں غالب کرے. تو من حیث الامہ کا مطلب یہ ہوتا ہے, تھوڑی گاڑی اردو استعمال کر رہا ہوں, کہ کسی ایک فرد کی ذمہ داری نہیں ہے, اب امت کی حیثیت سے ذمہ داری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو یہ فرض عین تھی کہ پوری ذمہ داری آپ پر اکیلے پر تھی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوری امت کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا. تو اب امت کے ہر فرد پہ اپنی صلاحیت کے بقدر اور اپنی جو ہے نا وہ جتنی استطاعت اس میں ہے اور جتنی صلاحیت ہے اس حساب سے اس پر تبلیغ فرض ہے. تو ایک درجہ تو تبلیغ کا وہ ہے جو صحیح حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان. صحیح حدیث ہے کہ جو تم میں سے کسی گناہ کو ہوتے ہوئے دیکھے تو اس پر لازم ہے کہ وہ اسے اپنے ہاتھ سے بدل ڈالے. ہاتھ سے بدلنے کی طاقت اگر نہیں ہے, طاقت نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ استطاعت ہی نہیں ہے, یا یہ کہ اگر ہاتھ سے بدلے گا تو اس سے بڑا فتنہ کھڑا ہو سکتا ہے, انفرادی سطح پہ فتنہ یا اجتماعی سطح پہ کوئی امت کو بڑا فتنہ ہو سکتا ہے. تو ایسی کنڈیشن میں آپ نے فرمایا فبلسانہ, زبان سے روکے. اور اگر بولنے میں بھی فتنہ ہے یا بولنے کی طاقت نہیں ہے, ایسا ریئیکشن ہوگا کہ یہ برداشت نہیں کر سکے گا, یا ریئیکشن تو نہیں ہوگا لیکن اس کی ذات کے لیے تو ریئیکشن نہیں ہوگا, لیکن اجتماعی سطح پہ امت مسلمہ کو کوئی نقصان اس سے ہو سکتا ہے یا مصلحت کے خلاف یہ کام ہو سکتا ہے, تو ایسی صورت میں فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فبقلبہ, اپنے دل سے بدل ڈالے. دل سے بدلنے کا مطلب یہ کہ نیت رکھے کہ جب مجھ میں طاقت ہوئی میں اس گناہ کو تبدیل کر دوں گا. تو اتنا یہ ایمان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری درجہ قرار دیا. تو اس درجے میں تبلیغ یہ ہر ایک پر فرض عین ہے, اس شرطوں کے ساتھ, جو ترتیب کے ساتھ جو حدیث میں وارد ہوئی ہے کہ کوئی بھی گناہ کو دیکھو تو دل میں یہ خیال آنا چاہیے. اچھا, ایک بات یہ. دوسری بات یہ ہے, رہا یہ مسئلہ کہ مسلمانوں کی کوئی اجتماعی جماعت اجتماعی سطح پہ یہ کام کرے, تو قرآن مجید نے اس کا بھی تذکرہ کیا, وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ, تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے. تو مسلمانوں کی ایسی تنظیمیں ہونی چاہیے, چاہے وہ تبلیغی جماعت کی صورت میں ہو یا کسی بھی تنظیم کی صورت میں ہو, جو مختلف محاذوں پہ اجتماعی سطح پہ کام کر رہے ہوں, جن کا بنیادی کام ہی ہو لوگوں کو خیر کی طرف بلانا ہو. تو ایسی کوئی جماعت کا ہونا بھی ضروری ہے. ظاہر ہے جب ایسی جماعت کا ہونا ضروری ہے تو ان کو افرادی قوت بھی چاہیے ہوتی ہے, افراد کے ساتھ افراد کا تعاون بھی چاہیے ہوتا ہے. تو اتنے لوگوں کا اس کام میں مشغول ہونا جس سے جو ہے دین دنیا میں پھیلنا شروع ہو جائے, غالب ہونا شروع ہو جائے, تو یہ امت کی ذمہ داری ہے. لیکن کسی فرد واحد کو لے کر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس پر 4 مہینے لگانا فرض ہے, یا اس پر فلانی تنظیم میں جانا فرض ہے, یا اس پر یہ والا تبلیغ کا کام فرض ہے. کیونکہ شریعت نے جس چیز کو مبہم اور مجمل رکھا ہے تو ہم بھی اس کو مجمل ہی رکھیں گے. ہم عمومی طور پر بیان کریں گے کہ بھئی تبلیغ فرض ہے, بس مسلمانوں پر فرض ہے, آپ پر فرض ہے, آپ پر فرض ہے, آپ پر فرض ہے, کس طرح سے فرض ہے, یہ ڈیٹیل میں جانا یہ بہت مشکل کام ہے. یہ ہر ایک کا اللہ سے معاملہ ہے, کس میں کتنی استطاعت ہے اور کس کے پاس کتنے وسائل ہیں, اس کو دیکھ کر ہوگا. یہ دوسری بات یہ کہ تبلیغ کا کوئی ایک طریقہ متعین نہیں ہے, بلکہ تبلیغ بہت سارے طریقوں سے ہوتی ہے. علماء دلائل کے ذریعے تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں, باطل فرقوں کا جواب دے رہے ہوتے ہیں, وہ جو کنفیوژن پھیلا رہے ہیں اس کنفیوژن کو دور کر رہے ہوتے ہیں. اہل باطل جو کنفیوژن کر رہے ہیں, باطل فرقوں کا جواب بھی ہوتا ہے, باطل مذہب کا جواب بھی ہوتا ہے اس میں. اب مثال کے طور پر دیکھیں, ڈاکٹر ذاکر نائک نے تو تبلیغ جماعت پہ وقت نہیں لگایا, لیکن وہ بھی بہت زبردست تبلیغ کر رہے ہیں. لیکن اگر ڈاکٹر ذاکر نائک تبلیغ جماعت کا انکار کریں تو یہ بھی غلط ہوگا, اس لیے کہ تبلیغ جماعت جس طرح سے کام کر رہی ہے اس طرح سے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نہیں کر رہے, اور حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب جس طرح سے تبلیغ کا کام کر رہے ہیں اس طرح سے نہ ڈاکٹر ذاکر نائک کر رہے ہیں, نہ تبلیغ جماعت والے کر رہے ہیں. تو ہر آدمی کا اپنا میدان ہے. تو اس لیے دین کے تبلیغ والے جو تبلیغ کے اکابر ہیں ان سے ہم نے خود ہی یہ بات سنی ہے کہ دین کے مختلف شعبے ہیں, تو ان سب شعبوں کو زندہ کرنا ہماری ذمہ داری ہے. تو تبلیغ والے بھی کوشش کر رہے ہیں سارے شعبوں کو زندہ کریں, علماء بھی کوشش کر رہے ہیں سارے شعبوں کو زندہ کریں, اور جو دلائل کی دنیا میں مناظرے کر رہے ہیں وہ بھی کوشش کر رہے ہیں. تو ہر ایک کا اپنا اپنا طریقہ ہے, جس کو میں کہتا ہوں پشتوں میں اخپل طریقہ ہے ہر ایک کا. تو اس میں کس کے لیے کون سا طریقہ کس وقت سوٹیبل ہے, یہ فیصلہ ہر شخص خود کر سکتا ہے, اور اس میں وہ علماء کے سامنے اپنے آپ کو رکھے, وہ اس کو مشورہ دیں گے, اس کی صلاحیتوں کو دیکھ کر وہ مشورہ دیں گے. تو اس لیے تزکیہ سب پہ فرض ہے کہ اپنی بھی اصلاح کرنی ہے, دوسرے کی اصلاح کی بھی فکر کرنی ہے. کیسے کرنی ہے, کس طرح کرنی ہے, اس کے لیے کوئی متعین طریقہ شریعت نے نہیں بتایا, بلکہ زمانے کے لحاظ سے, حالات کے لحاظ سے ہر شخص کے لیے مختلف ہے. تو لہٰذا میں لوگوں سے ایک بات کہتا ہوں, میں کیا علماء یہ بات کہتے ہیں کہ اس بحث میں نہ پڑیں کہ فرض عین ہے, فرض کفایہ تبلیغ, بلکہ اللہ نے جس کو موقع دیا وہ نکلے اللہ کی راہ میں. جو اس چکر میں پڑے رہتے ہیں نا کہ فرض عین ہے, فرض کفایہ ہے, 4 مہینے لگانا تو فرض عین تو نہیں ہے تو میں کیوں جاؤں, تو وہ بیچارے خیر و برکات سے پیچھے رہ جاتے ہیں. بھائی آپ کو موقع مل رہا ہے, آپ وقت لگائیں تبلیغ میں, 4 مہینے لگائیں, آپ کی زندگی انشاءاللہ بدل جائے گی. پھر دوسرے شعبے ہیں, تبلیغ میں وقت لگانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک فکر پیدا ہو جاتی ہے اور اللہ سے تعلق قوی ہو جاتا ہے. تو فرض عین فرض کفایہ کی فقہی بحث میں پڑے بغیر آپ وقت لگا لیں. دیکھیں کوئی کھانا سامنے رکھا ہوا ہو نا, بڑا صحت اس سے آپ کی بھی اچھی بھی ہو جائے گی اور کھانا بھی مزیدار ہے, بھوک بھی لگ رہی ہے. اب آپ مفتی صاحب کو فون کریں, مفتی صاحب میری بھوک کی یہ کنڈیشن ہے اور میرے باڈی میں ان منرلز کی کمی ہو چکی ہے, اس کے لیے یہ والا کھانا میرے اوپر فرض عین ہے, فرض کفایہ ہے, یا مستحب ہے, یا صرف جائز ہے. تو مفتی کہے گا بھائی تو کھانا ہے کھا,
فائدہ ہو رہا ہے تو کھا لو بس, ٹھیک ہے نا. کیا کرنا ہے اس بحث میں پڑھ کے کہ فرض عین ہے تو فرض کفایہ تو وہ, اور پھر وہ واجب لعینی ہے کہ لغیری ہے, ان اصطلاحات میں پڑھ کے فائدہ کیا ہے؟ بھوک بھی لگ رہی ہے, کھانا بھی موجود ہے, اور جو باڈی کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ تمام چیزیں کھانے میں موجود ہیں, بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ, فائدہ ہوگا انشاءاللہ. تو بھائی تبلیغ میں جانا فرض عین ہے کہ فرض کفایہ ہے, مستحب ہے, واجب ہے, اس بحث میں پڑے بغیر جب ضرورت ہے معاشرے کی آپ جائیں گے. دیکھو میں ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی امتوں میں ایک شخص کی مثال دی ہے جس نے 99 انسانوں کو قتل کیا تھا, 99. تو ایک راہب کے پاس گیا کہ بھائی میں نے 99 انسانوں کو قتل کیا, کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا نہیں ہو سکتی. تو اس نے راہب کو بھی قتل کر کے سینچری پوری کر دی. اس نے کہا جب جانا ہی جہنم میں ہے تو پھر 100 پورے کر کے جاؤ. لیکن اس کے دل میں پھر بھی اللہ کا خوف تھا, تو ایک عالم کے پاس گیا, حدیث میں آتا ہے فسألہ عن اعلم اہل الارض, لوگوں سے پوچھا کہ زمین کا سب سے بڑا عالم بتاؤ. فدل علی رجل عالم, لوگوں نے عالم بتایا. فاتاہ فقال, عالم سے کہنے لگا انہ قتل 100 نفس فہل لہ من توبہ, 100 انسانوں کو میں نے قتل کیا, میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ تو وہ عالم واقعی عالم تھے. انہوں نے فرمایا نعم من یحول بینہ وبین التوبہ, تمہارے اور توبہ کے درمیان کون سی چیز حائل ہو سکتی ہے. یعنی انہوں نے اپریشیٹ کیا اس کو. لیکن چونکہ وہ عالم تھے, صرف جواب نہیں دیا انہوں نے کہ ہاں توبہ ہو سکتی ہے. ان کو پتا تھا جس ماحول میں اس نے گناہ سیکھے ہیں اس ماحول میں یہ توبہ پر قائم نہیں رہ سکتا, یہ توبہ کر کے توڑ دے گا. لہذا ان عالم نے اس شخص کو مشورہ دیا انطلق الی ارض کذا وکذا فإن بها اناسا یعبدون اللہ فاعبد اللہ معهم ولا ترجع الی ارضک فإنها ارض سوء, کہ تم فلاں فلاں بستی میں جاؤ, وہاں نیک لوگ رہتے ہیں, ان کے ساتھ رہ کر اللہ اللہ کرو, اور واپس اس بستی کی طرف لوٹ کر نہیں آنا, وہاں جا کے توبہ کرو. تو اس حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ بھائی توبہ پر قائم رہنے کے لیے, اپنی اصلاح کے لیے ماحول کا بدلنا ضروری ہے. بخاری مسلم کی متفق علیہ صحیح حدیث ہے یہ, ماحول کا بدلنا ضروری ہے. آپ جس ماحول میں گناہ سیکھتے ہیں اسی ماحول میں گناہ نہیں چھوٹتے آپ سے, چھوٹ بھی جاتے ہیں تو دوبارہ ہو جاتے ہیں. تو اب ہم کوئی ایسی بستی یا تو تلاش کریں جہاں سارے نیک لوگ رہتے ہوں. تو ظاہر ہے ایسی بستیاں اس زمانے میں تو ذرا مشکل سے ہی ملتی ہیں. تو اہل اللہ کی صحبت میں رہنا پڑتا ہے, یا تو آپ کسی شیخ سے باقاعدہ بیعت ہوں, ان کی خانقاہ میں جا کے رہیں, ورنہ پھر تبلیغ کا راستہ سب کے لیے سوٹیبل ہے. اور اس میں آپ 4 مہینے کے لیے نکل جائیں, چلے کے لیے نکل جائیں, تو آپ کا صبح و شام اللہ رسول کی بات کے علاوہ آپ کوئی بات نہیں کریں گے. اس کا دل پہ اثر پڑتا ہے, اس سے انسان گناہ چھوڑ دیتا ہے. جس گناہ کی لت پڑی ہو, عادت پڑی ہو, گناہ چھوڑنے کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے اس میں, تو اس کا فائدہ نظر آ رہا ہے. تو آج میں بھی اگر یہاں بیٹھا ہوں تو اس کے پیچھے تبلیغ کا ہاتھ ہے. تو بڑے بڑے لوگوں کو ہم نے زندگیاں ان کی چینج ہوتی ہوئی دیکھی ہیں. لہذا ہم نے بڑوں ہی سے یہ بات سنی ہے اور بالکل عقل کے مطابق ہے. اس بحث میں پڑے بغیر کہ فرض عین ہے, فرض کفایہ ہے, بھائی نکلو اللہ کی راہ میں, اپنی اصلاح کرو, لوگوں کی اصلاح کا ذریعہ بنو. اور جو نہیں نکل رہا اس پہ انگلی نہ اٹھائے انسان, اس پہ یہ نہ کہے کہ فرض عین ہے تو تم کیوں نہیں نکل رہے, تو تم جہنم میں جاؤ گے. تبلیغ کے اکابر اس چیز سے منع کرتے ہیں. تو جو جس کام میں لگا ہوا ہے, اگر وہ خیر کا کام کر رہا ہے, ہمیں اس کا دست و بازو بننا چاہیے, اور انحصار نہیں کرنا چاہیے کہ بس یہی ہے, اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے. یہ غلط ہے. سارے شعبے دین کے برحق ہیں, سب میں جانا چاہیے. عام لوگوں کے لیے تبلیغ کا راستہ بہت سوٹیبل ہے, اس میں بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. تو اس لیے اس میں تو میں سمجھتا ہوں کہ سبھی کو وقت لگانا چاہیے. بہت زیادہ چینجنگ آتی ہے انسان میں, اور پوری دنیا میں ایک عجیب انقلاب آ گیا ہے. میں گورے نے کتاب لکھی تبلیغ جماعت کے بارے میں, اور اس نے کتاب کے جو ہے نا بہت تعریفیں بھی کی کہ یہ پتہ نہیں کس طرح سے کام کرتے ہیں, اپنے خرچے پہ نکلتے ہیں, سارا کچھ اپنا مال, اپنی جان, اپنا وقت. اور آخر میں اس نے لکھا کہ حیرت کی بات ہے کہ یہ کس سیاست میں بالکل انوالو ہی نہیں ہے. اتنی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے تبلیغی جماعت ساری دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس نے اپنا فیض پھیلایا ہوا. اور وہاں کا بھی عالم یہ ہے کہ میں ساری دنیا میں گھوما ہوں, ساری دنیا کی سیریں کی ہیں, لیکن عوام الناس میں جتنا فائدہ اللہ تعالیٰ نے تبلیغی جماعت کے ذریعے عوام الناس کو پہنچایا, کوئی دوسری جماعت اس کا عشر عشیر بھی پیدا نہیں کرتی, 10 ماہ کا بھی پیدا نہیں کرتی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں برکت دی. لیکن کیسے ہوئی؟ کیا پہلے حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی تنظیم قائم کی تھی؟ کیا کوئی امیر بنایا تھا؟ کوئی شورا بنائی تھی؟ کوئی منصوبہ بنایا تھا؟ کوئی مرکز کی تعمیر کی تھی؟ کوئی پلاٹ خریدا تھا؟ اس اللہ کے بندے کے دل میں اللہ تعالیٰ نے آگ پیدا کر دی. وہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سینے کی آگ وہ دل میں پیدا کر دی کہ مجھے مسلمانوں کو دین کی طرف لانا. اکیلا آدمی, اس وقت تو اکیلے ہی تھے نا, اکیلے ہی تھے, نہیں تھے,
پہلے سے کوئی منصوبہ بنایا تھا؟ پہلے سے کوئی کمیٹی قائم کی تھی؟ پہلے سے کوئی رپورٹ بنائی تھی؟ پہلے سے کوئی بجٹ بنایا تھا؟ اکیلا انسان مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ، جس کے سینے میں آگ بھری ہوئی تھی، دین کی آگ، امت مسلمہ کے فلاح و بہبود کی آگ، اس نے کھڑا کر دیا میوات میں جا کے، کام شروع کر دیا۔ کوئی جماعت بنائے بغیر چند لوگوں کو ساتھ لے، وہی میں تو تنہائی سے رہا تھا جانب منزل، مگر لوگ کچھ ملتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ٹھیک ہے، اصل مقصود تو دعوت تھا نا، اصل مقصود اپنی اصلاح تھی، اصل مقصود دین کی طرف جانا تھا، دین کی طرف بلانا تھا۔ اس مقصود کو لے کر کھڑے ہو گئے اس فکر میں کہ پہلے سے کوئی کمیٹی بنائے، پہلے سے مجلس بنائے، پہلے سے مشورہ بنائے، پہلے سے امیر متعین کرے، کچھ بھی نہیں، کام شروع کر دیا۔ کام میں چونکہ اخلاص تھا، للہیت تھی، سوائے اللہ کے کوئی اور مقصود نہیں تھا، شہرت مقصود نہیں تھی، نام و نمود مقصود نہیں تھا، یہ نہیں تھا کہ میرا نام ہو جائے ساری دنیا کے اندر، ساری دنیا میرے قصیدے پڑھا کرے، میری تعریفیں کیا کرے، یہ نہیں تھا۔ کیا تھا؟ کیا تھا دل میں؟ اللہ کے سامنے میں جا کر جواب دہ ہو سکوں کہ اللہ میں نے اپنے دین کے بچانے کے لیے جو میرے بس میں تھا وہ کر دیا۔ یہ تھا نا مقصود، یا کوئی اور تھا؟ یہ مقصود تھا۔ کوئی جماعت مقصود تھی؟ کوئی انجمن، کوئی تنظیم، کوئی صدر، کوئی سیکریٹری، کوئی بجٹ، کچھ نہیں، اکیلے کھڑے ہو گئے۔ لیکن عملاً ہوتا یہ ہے کہ بعد میں امیر بھی بنا دیا جاتا ہے، تو سیکریٹری بھی ہو جاتے ہیں، شورا بھی بن جاتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ مقصود نہیں، یہ تنظیم مقصود نہیں ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ صحابہ کرام کو جمع کر لیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کوئی تنظیم قائم نہیں فرمائی۔ دارالعلوم دیوبند شروع ہو گیا استاد شاگرد سے، کوئی باقاعدہ تنظیم نہیں بنی، لیکن بڑھتا چلا گیا، تو مقصود اصلی حاصل ہے۔ اب جب یہ بن گئی تو بسا اوقات ہوتا کیا ہے، جو خرابی جہاں سے پیدا ہوتی ہے وہ یہاں سے پیدا ہوتی ہے کہ تنظیم کو مقصد بنا لیا جاتا ہے۔ مقصد تھا کام، اللہ کا دین، اللہ کی رضا، اخلاص کے ساتھ، مقصد وہ تھا۔ بعد میں تنظیم مقصد بن گئی، جو میری تنظیم میں ہے وہ میرا ہے، جو میری تنظیم سے باہر ہے وہ میرا نہیں ہے۔ یہ فتنہ پیدا ہو گیا، اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس فتنے نے مسلمان کو لڑا دیا، قتل و غارت گری تک نوبت پہنچ گئی، مار پیٹ تک نوبت آ گئی۔ بنگلہ دیش میں جو واقعہ پیش آیا، خون کے آنسو انسان روتا ہے اس کو۔ وہ جماعت حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اگر آج حیات ہوتے تو خون کے آنسو روتے اس واقعے کے اوپر جو پیش آیا۔ انہوں نے تو کوئی نہ ان کو امارت کی خواہش تھی، نہ ان کو شورا کی خواہش تھی، نہ ان کو کسی اور تنظیم کی خواہش تھی، وہ کام لے کر آئے۔ اگر تنظیمیں بٹ گئی، تنظیم بٹ گئی، بٹنے دو، اگر بٹ گئی ہے، ہم نے کوشش کی شروع میں کہ یہ بٹوارا نہ ہو، لیکن افسوس ہے کہ نہیں ہوتا، کام ہو گیا۔ تو اب بتاؤ تنظیم مقصود ہے یا کام مقصود ہے؟ ایک بات کہو مجھ سے، بتاؤ کام مقصود ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، کام مقصود ہے یا کسی خاص جماعت کے ساتھ منسلک ہونا مقصود ہے؟ کام مقصود ہے۔ اگر کام مقصود ہے تو خدا کے لیے تفریق بٹاؤ۔ جو کوئی اللہ کا نام لے، جو کوئی اللہ کے دین کی طرف دعوت دے،
اس کو خوشامدید کہو، اس کو اپنا سمجھو، اس کے ساتھ محبت کا معاملہ کرو، اس کے ساتھ دشمنی مت رکھو۔ کیا اس بنا پر لڑو گے؟ حکم تو اقرا کا ہے نا بھائی، حکم کا ہے اقرا، کیا پڑھو؟ دین پڑھو۔ کوئی اگر فضائل اعمال پڑھتا ہے وہ پڑھے، کوئی منتخب احادیث پڑھتا ہے وہ پڑھے، وہ بھی اقرا یہ بھی اقرا۔ تو اگر تھوڑا سا طریقے میں فرق ہے اس کو گوارا کر لو، لیکن مسلمانوں کے درمیان تفریق وہ چیز ہے جس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر کبھی گوارا نہیں۔ اگر کوئی شخص مجھ سے دین سیکھنا چاہتا ہے، مجھ سے، میں یہ چاہوں کہ یہ مجھ سے سیکھے، دوسرے سے کے بعد نہ جائے۔ میں یہ چاہوں کہ مولانا عارف بھائی، ان کے پاس 2-4 آدمی آتے ہیں دین سیکھنے کے لیے، میں کہتا ہوں ان کو یہاں سے تو میرے پاس ہے، یہ بتاؤ اخلاص ہوگا یا ریاکاری ہوگی؟ اگر دین سیکھنے کے لیے ایک آدمی آ رہا ہے اور ایک جماعت کے ذریعے دین سیکھ رہا ہے تو اس سے کیوں دشمنی ہو آپ کو؟ اگر آپ کو ذریعہ ہوتا ہے تو وہ بھی آپ کا کام کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے تو وہ بھی آپ کا کام کر رہا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے بارے میں حضرات تابعین فرماتے ہیں کہ بہت سے صحابہ کرام سے ہم جاتے تھے مسئلہ پوچھنے کے لیے، تو وہ کہتے تھے بھائی فلاں پاس وہ بڑا زیادہ بڑا عالم ہے، آپ اس سے پوچھیں۔ وہاں جاتے تھے تو وہ کہتے تھے فلاں بڑا عالم ہے، اس سے جا کے پوچھ لو۔ بعض اوقات ڈھونڈ پھر کے پھر پہلے آدمی کے پاس ہم آتے ہیں کہ جی وہ تو سب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہی بتائیں، تو پھر ان کو مسئلہ بتاتے۔ وہ چاہتے تھے کہ یہ دین کے بتانے کی جو فضیلت ہے وہ میرے بھائی کو حاصل ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے، اس کا ثواب اس کو مل جائے۔ اس کے آج دنیا بن گئی ہے کریڈٹ کی، کریڈٹ لینا ہے، تیرا کس کے آپ ہے، کس کے سر بندے، کس کا نام لیا جائے کہ اس نے بہت بڑا کارنامہ انجام دے دیا۔ میں قسم سے کہتا ہوں کہ اگر حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حاشیے خیال میں یہ بات گزری ہوتی کہ میرا نام ہو جائے دنیا میں کہ اس نے دنیا میں دعوت دین کا بیڑا اٹھایا، تو ہرگز وہ دعوت میں شروع نہ کرتے۔ ان کے دل میں صرف اخلاص تھا، صرف للہیت تھی، صرف یہ کام تھا کہ اللہ تبارک کے دین کو کوئی فائدہ پہنچ جائے۔ آج ہم اس فکر میں پڑ گئے کہ جو ہماری پسندیدہ تنظیم ہے اس میں آتا ہے وہ میرا ہے، دوسری تنظیم میں جاتا ہے وہ میرا نہیں ہے، وہ دشمن ہے میرا، وہ مخالف ہے، ضرورت پڑی تو لڑوں گا اس سے، ہاتھ افوائی بھی کروں گا، لہر بھی کروں گا، اگر ضرورت پڑی قتل بھی کر دوں گا، اعوذ باللہ العلی العظیم۔ یہاں تک نوبت پہنچ جائے تو خوب سمجھ لو کہ شیطان نے اپنا راستہ بنا لیا۔ جب یہاں تک راستہ پہنچ جائے، مسلمان کے خلاف قتل و قتال پر آمادہ ہو جائے، سمجھ لو کہ شیطان نے ان کے اندر راستہ بنا لیا۔ وہ صحابہ کرام تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل تھی،